مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج جدی کیپریکون، آپ کے سٹار کی پڑھائی اور نیاز میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، لازمی سن لیجئے گا۔ دوسرا، میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر نظر بد، جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، ان لوگوں کے حالات علیحدہ ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بزنس مین حضرات کی۔ تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک چیز لیتے بیچتے ہیں، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ پچھلے مہینوں کی نسبت اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ کاروباری لحاظ میں آپ کو نقصان ہونے کے چانس ہوں گے، کافی زیادہ پریشانیاں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی معاملات آپ کے کافی زیادہ خراب ہونے کے چانس ہیں۔ اگر آپ بتایا ہوا نیاز اور پڑھائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات 100% جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے تو پھر آپ کے لیے یہ مہینہ کافی برا ثابت ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں ان کو بھی اس مہینے کے اندر کافی زیادہ تو ترار سننے کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ معاملات آپ کے کافی بگڑیں گے۔ یہ مہینہ آپ کا سٹار جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان میں جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ بڑے احتیاط کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ آپ کو نوکری سے نکالے جانے کے چانس بھی اس مہینے کے اندر ہیں۔ ہاں، جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری ملنے کے چانس اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ اس مہینے میں کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا۔ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں شراکت کے اندر، انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں نہ کریں۔ آپ کو نقصان ہونے کے، آنے والے مہینوں میں نقصان ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ رشتہ، جن لڑکے لڑکیوں کے رشتوں کا معاملات ہیں، آپ کا اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں ان کے خاندان کے اندر رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ جو لڑکے ہیں ان کا خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر دونوں طرف ہونے کے چانس جو ہے زیادہ ہیں۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات اس مہینے آپ کے اوپر لازمی کرم کرے گی۔ مگر جو بچیاں 18 کا یا کسی ایسے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے مہینہ برا ثابت ہو سکتا ہے۔ حمل ضائع ہونے کے چانس بھی کافی زیادہ ہے اور بچے کی ہارٹ بیٹ جانے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مہینے کے شروع میں ہی اپنا چیک اپ احتیاط کے ساتھ کروائیں۔ بتائی ہوئی ڈاکٹر کی میڈیسن کو بہت اچھے سے استعمال کریں، لاپرواہی نہ کریں۔ آپ بہت زیادہ لاپرواہ ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کا اس مہینے بہت زیادہ معاملات بگڑنے کے چانس ہیں۔ خاص طور پر آپ کے گھر کے اندر جو دوسرے لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں وہ آپ کو نقصان دیں گے۔ وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو میری بہنیں ہیں وہ اس معاملے کے اندر زیادہ ان کا شکار ہوں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے تحمل کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اگر یہ مہینہ گزاریں تو پھر آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے کے بزنس میں مسئلہ نہیں بنے گا، کاروباری معاملات زیادہ نہیں بگڑیں گے۔ اور اگر آپ مرد ہیں اور آپ بھی غصے کی حالت میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ نقصان اسی چیز سے ہوگا۔ اگر آپ گھر سے منہ بنا کر لڑائی کر کے گھر سے نکلیں گے تو آپ کو ویسے ہی نقصان ہونا ہے، اس سے زیادہ ہوگا۔ تو آپ کو یہ ایک چیز اگر آپ احتیاط کریں اور دوسرا بتائی ہوئی نیاز اور پڑھائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینہ بالکل ہی کایا پلٹ آپ کے لیے ثابت ہوگا، یعنی کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے الٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، باقی جو رب العزت کی ذات کو منظور۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی اور نیاز کی۔ جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے۔ پچھلے پورے سال کی منحوست جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازمی علاج کروائیں۔
تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی، اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے، تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں، تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے، اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے، کیونکہ یہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ، تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں، کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں، تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالک ہو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں کریں، انشاءاللہ تعالی سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں۔ میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔